اب کر میری رفو گری بائی سائرہ رضا ایپیسوڈ 2۔ جازبہ نے وہ ساری گفتگو جو بیٹے سے کی تھی سلطان صاحب کے گوش گزار کر دی۔ کہیں موصوف چھپ کر شاعری وائری کا شگف تو نہیں فرمانے لگے؟ کوئی خیالی پیکر ہو کہ خوابوں کی پری جو کبھی مل کے نہیں دیتی؟ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ جازبہ کو بہت برا لگا، وہم سا ہونے لگا، تیزی سے ٹوک دیا، اللہ نہ کرے جو مل کر نہ دے۔ آپ بھی کیسے باتیں کرتے ہیں؟ میرا بیٹا اپنی کسی بھی من پسند شے سے محروم کیوں رہے؟ میں تو چھین کے لا دوں۔ وہ پرعزم تھی۔ سلطان صاحب کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اللہ خیر؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر گویا پناہ طلب کی۔ ہمارے خدا نے اس وقت اولاد سے نوازا جب وہ سب اپنے بچے بیاہنے کا سوچ رہے تھے۔ الحمدللہ اب ان کے اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بھی شادی کے لیے بچہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بھائی صاحب کی مینا ہے اور سدرا آپا کی بچی ہے۔ مینا 3 برس بڑی ہے اور سدرا 1.5 برس، مگر اس نے دونوں ہی کو اچھی لڑکی کی فہرست میں رکھا ہی نہیں۔ سدرا بھائیوں میں پلی بچی ہے، اس کی الماری میں ایک بھی شلوار سوٹ نہیں، شرٹیں چڑھائے پھرتی ہے۔ یہ شادی بیاہ کی بات سے پہلے ہی جاسب نے ایک دن ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، تو وہ آپا تسنیم کیا ہوں؟ ان کی کارکردگی کیسی پر رہی؟ نہیں بتاتی تو وہ بھی ہیں، لیکن 3-4 جگہ میں گئی بھی، مگر اللہ معاف کرے سب جاسب سے بڑی لگی۔ 2-4 برس کی چھوٹائی بڑائی بھی نہ دیکھوں، 2 برس بڑی بھی لے لوں، مگر معصومیت الہڑپن تو نظر آئے نا۔ اب ہمارا بیٹا کم عمر تو ہے ہی، مگر چہرے کے خد و خال ایسے ہیں کہ وہ چھوٹا لگتا ہے، معصوم سا تو ہے۔ آنکھیں دیکھی ہیں خوابیدہ سی، اور ہونٹوں کا کٹاؤ، ناک تو خیر ماشاءاللہ، چہرے پر نرمی اور ملائمت ہے، شرافت تو خیر سب سے بڑھ کر۔ جاذبہ ٹاپک بھول گئی۔ ہیں آپ مجھے رشتے کی راہ میں حائل رکاوٹیں بتاتے بتاتے بیٹے کی مداح سرائی میں جت گئی؟ کیا جب رشتہ دینے جاتی ہیں تو لڑکی کی ماں سے یہ سب کہتی ہیں؟ سلطان صاحب نے ان کی تیز گام کی رفتار سے چلتی زبان کو روکا۔ خالی یہی کیوں؟ جازبہ نے برا مانا۔ خاندانی اکلوتا تعلیم یافتہ قابل کبھی فیل نہیں ہوا، نمازیں پڑھتا ہے، غریب پرور اتنا ہے کہ اپنا سویٹر کسی غریب کو دے آئے، اور بس مجھے پتہ لگ گیا، آپ کے پاس کوہ نور ہیرا ہے، بس وہ پیشانی نہیں مل رہی جس پر اسے سجایا جا سکے۔ سلطان صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے انہیں روکنا چاہا۔ ہاں تو ہے نا میرا بیٹا ایسا ہی، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ سلطان صاحب نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ آپ نے بڑی جلدی ہار مان لی؟ آپا تسنیم نے مسکرا کر جازبہ کو دیکھا۔ بس، جازبہ نے کہا تھا، دھیان ضرور رکھیں اور جب کبھی کوئی لڑکی مناسب لگے تو بتا دیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ورنہ لوگ تو اڑے رہتے ہیں بھلے سے غلط ہی کیوں نہ ہو، یا اپنی شرائط سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب کل جو رشتہ میں نے فائنل کروایا ہے وہ 4 سال سے میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ 3 بیٹے تھے اور ماں کی فرمائش تھی ایک ہی گھر سے لڑکیاں لانی ہیں۔ پہلے تو ڈھونڈنے میں دانتوں پسینہ آ گیا، انہوں نے تو عمروں کی حد بھی بتا رکھی تھی، لیکن اللہ ایسے ہی خیال دل میں نہیں ڈالتا، مل ہی گئیں۔ ایک اور اماں جنہیں 3 بھائی ہی داماد بنانے تھے، بس کام بن گیا۔ آپا آج بہت خوش تھیں۔ جاسب سلطان قریب ہی بیٹھا بہت کم آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ بھی حیرانی سے اسے سن رہا تھا۔ زبردست آنٹی، خالی بھائی مانگے تھے، جڑواں تڑواں تو نہیں مانگے تھے کہ آپ کو ہسپتال کا ریکارڈ چھاننا پڑتا؟ ارے نہیں، آپا ہنسی۔ جازبہ نے بھی ساتھ دیا۔ ان کی تو ایسے کوئی شرط نہیں تھی، کوئی ایسی شرط نہیں تھی، مگر شکلوں میں مشابہت جڑواں جیسی ہی ہے۔ آپا نے اپنا بیگ ٹٹولا۔ جازب اٹھ کر قریبی صوفے پر براجمان ہوا۔ 2-3 البمز کے ورق پلٹائے مگر تصویر نہیں تھی۔ وہ اپنا دوسرا تھیلا کھولنے لگی۔ جازب نے بھی ہر تصویر کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ یہ لڑکیاں تو نہیں ہیں آنٹی؟ جازب نے پکارا۔ آپا نے نظریں اٹھائیں۔ ہاں لڑکیاں تو یہی ہیں، مگر لڑکے کہاں گئے؟ وہ تندہی سے دوبارہ ڈھونڈنے لگی۔ جازب نے ایک نگاہ کے بعد اشتیاق کی ماری ماں کو تصویر دے دی، خود آپا کی مدد کرنے لگا، تبھی ٹھٹک گیا۔ ایک علیحدہ سی تھیلی تھی جو اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گری، اور تصاویر باہر۔ اوہ سوری، کہتا جھکا اور بصد احتیاط تصاویر سمیٹنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جھکا ہوا تھا، ٹیبل کے پائے کے پاس وہ تصویر۔ گھٹنوں کے بل جھکنا جسم کے لیے کس قدر مشکل ہوتا ہے، مگر دل کے لیے مشکل ترین، اور دماغ کے لیے شاید حد امیز۔ پھر وہیں جھکا جاتا ہے جہاں دل مجبور کر دیتا ہے، یا عبودیت کی خاطر یا محبوبیت کے کارن۔ اور کوئی پہلی نگاہ میں محبوب ہو سکتا ہے کیا؟ اور کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی معجزہ معبود کی پہچان کرا کر دلوں کو پھیر سکتا ہے؟ زبان سے بے ساختہ گواہی نکل آتی ہے، لیکن محبوب کے پاس ایسا کیا ہوتا ہے جس پر نگاہ پڑنے سے یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی گردش رک گئی ہو،
ساری حصیں کام کرنا چھوڑ دیں اور پورا وجود فقط آنکھ بن جائے۔ اور ایسی بھی کیا بے اختیاری کہ جاذب سلطان جہاں کا تہاں رک گیا تھا۔ آنکھ کی پتلی ٹھہر گئی۔ ارے دیکھو جاذب، یہ رہے وہ تینوں لڑکے۔ آپا کی مسکراتی جوشیلی آواز پر وہ چونکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو ایک بار پھر دیکھا اور ٹھنڈی نڈھال سانس لیتا کھڑا ہو گیا۔ جاذب نے تھیلی آپا کی جانب بڑھائی اور پھر وہ اکیلی تصویر آپا کے عین سامنے کر دی۔ یہ کس کی تصویر ہے آپا؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کی آواز ناقابل فہم تھی۔ جاذبہ نے ذرا سی گردن اچکا کر دیکھا۔ بوگن ولا کا گھنا سبز جھاڑ تھا جس پر آتشی گلابی دہکتے پھولوں کے گچھے تھے۔ زمین پر پورے قد سے کھڑی لڑکی کا ہاتھ بساط بھر اونچا ہو کر ایک شاخ کو جھکا رہا تھا اور یقیناً ہلا رہا ہوگا جو بہت سے پھول اس کے سر، شانوں اور زمین پر گرے پڑے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر بے پناہ جوش، خوشی کا بے پناہ احساس اور محسور کن کیفیت تھی۔ اس کی ساحل آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اگر تصویر سے آواز آیا کرتی تو یقیناً اس کی کھلکھلاہٹ کانسی کے برتن میں گرتے سکوں جیسی ہوتی، یا مندر کی گھنٹی یا پیتل کے تھال پر تواتر سے گرتے بارش کے قطروں جیسی، یا ارے یہ تصویر! آپا گڑبڑا گئی۔ یہ رشتے والی تصویر نہیں ہے، یہ تو آنے والے مہمان گھر کے ہر فرد کو بے حد پسند آئے تھے۔ مہذب، خوش شکل، خوش اتوار، ایسے لوگ جن سے ملنے کو دل کرے اور بار بار کرے، ایک خوشی کا مسلسل احساس ہو جیسے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ انہیں دیکھ کر بس خوش ہی ہوا جا سکتا تھا۔ دل میں اگر کسی قسم کی ناگواری اتری بھی تو سامنے والوں کی شخصیت نے اس کے شدید تاثر کو زائل کر دیا تھا۔ اگر آنے والے پھلوں سے شاپ پر بھر کر لائے تھے اور آئس کریم کے پیک، تو گھر والوں نے بھی آداب میزبانی اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ٹیبل اور ٹرالی انواع و اقسام کی اشیاء خورو نوش سے سجی ہوئی تھیں اور بصد اصرار کھلائی جا رہی تھیں۔ اس حسن سلوک کے طفیل مہمان خوش امیدی کی ڈور کے سہارے اڑانے بھرتے بھرتے آسمان کو چھو آئے تھے۔ خوش گپیاں۔ دوسری طرف میزبان قطعیت سے بھرپور تھے۔ وہ میزبانی میں کوئی حد نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایسی صورتحال بہت کم درپیش آئی تھی کہ دروازے ہی سے پلٹا دیا جاتا تھا، مگر وہی نہ کہ اس بار کے مہمان، اور یہاں آپا تسنیم بھی براجمان تھیں، اللہ کے بعد ایک وہی تھیں جو دلوں کے حال جانتی تھیں۔ انہیں دونوں افراد کی جانب سے شرمندگی جھیلنی تھی، ایک جانب سے مایوسی کی اور دوسری جانب سے شاید غصہ کہ جانتے بوجھتے ہوئے مہمانوں کو بڑے ہی دن لگے تھے سمجھانے بجھانے میں، مگر وہ مصر رہے اور منمانی کی۔ آپا نے بھی نتیجے کو ان پر ڈال دیا، بلکہ ممکنہ نتیجہ بتا دیا تھا۔ میزبان ضد میں تیل کا داغ تھے۔ گھس لو، رگڑ لو، کاٹ پیٹ دو، مگر ایک آخری دھاگے سے بھی رہنے والا نشان۔ آپا کو زیادہ شرمندگی میزبانوں سے تھی، مگر جب بات کھلی تو کوئی بھی ان پر خفا نہیں ہوا۔ دراصل مائدہ کے اتنے بہترین رشتے کے طے ہو جانے سے آپا نے گھر بھر کی نگاہوں میں بہت اعلیٰ مقام اور عزت حاصل کر لی تھی۔ سب ان پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے لگے تھے۔ مرد اتنی گہرائی میں جاتے نہیں۔ انہوں نے وقت رخصت سلطان صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے اور بغل گیر ہوتے ملاقات کو بہت اچھی یاد سے تعبیر کیا تھا۔ جاذبہ کو ذرا سے خمیدہ سر کے ساتھ خدا حافظ، یہاں تک کہ جاذب سلطان کو بھی خوش دلی سے رخصت کیا تھا، جس کے چہرے پر مایوسی نے سفیدی سی پھیلا دی تھی، اور وہ عجب بے اختیاری کے عالم میں اس 2 منزلہ بڑے سے گھر کی بند کھڑکیوں کو کھوجتا تھا۔ دیوار پر زرق نگاہی کا زور لگا تاکہ کوئی شبیہ ابھرے، کوئی چلمن سرسراتا پڑتا، کوئی کونا کھدرا۔ وہ اتنا زور دے کر تابہ ہی کا نام کیوں لے رہی تھی؟ انہوں نے تابہ کو کب دیکھا؟ عورتیں سراسیمہ تھیں اور مہمانوں کی رخصت کے بعد تسنیم کو کٹہرے میں لے کر کھس پھس کر رہی تھی۔ وہ جو آپ نے مائدہ کے رشتے کے لیے تصویر دی تھی، آپا نے کہنا شروع کیا۔ جلد بازی میں اس میں کچھ اور تصاویر بھی آ گئی تھیں آپ گھر والوں کی۔ اسی میں تابہ کی بھی ایک تصویر تھی۔ وہ جو میں نے 3 بھائیوں کا 3 بہنوں سے رشتہ جڑوایا تھا نا، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ تصاویر دکھانے لگی تو جاذبہ کی نگاہ تابہ کی ایک تصویر پہ پڑ گئی۔ بس جی، وہ تو فوراً لٹو ہو گئی۔ آپا نے سارا الزام جاذبہ پر لگا دیا۔ اگر وہ جو کہہ دیتی کہ جاز سلطان ہی کی نظر پڑ گئی تھی اور گڑ گئی تھی، تو انہیں دراصل جیسی بہو کی تلاش ہے نا، عمر، شکل، قد کاٹ، بس تابہ جیسے ان کے تصور کی اصل تصویر ہے۔ آپ کے ہاں تو آج لائی نا، انہیں تو 1.5 ماہ سے سمجھا رہی تھی۔ اب بھی جیسے میں عاجز ہو گئی۔ مجھے آپ لوگوں کا پتہ ہے، مگر وہ مصر تھے کہ اپنے منہ سے کہیں گے تو
मैंने भी सोचा आप लोगों के अपने मुंह से सुनकर ही शांत होंगे, इसलिए ले आ गई। अब मामला वासिया हो गया ना। आपा खुद भी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अब रोज़ की बहस से तो जान छूटी, बैठ जाएंगे ठंडे होके। वो तो ठीक है तस्नीम, ताई जी ने लब खोले, मगर देखो ना, इतने फल और आइसक्रीम हम कैसे रख सकते हैं। और वो साहब कहने लगे कि किसी के घर खाली हाथ कौन जाता है। मेरे एतराज़ पर भी यही कहा था, आपा बोली। चारों खवातीन खामोश हो गईं। सबके चेहरों पर गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। ताबा की अम्मी का चेहरा शदीद कशमकश का शिकार था। ताई जी के चेहरे पर मलाल और चाची का चेहरा बेतासुर था, मगर एक खामोश कैफियत वहाँ भी थी। बहुत ही अच्छी फैमिली थी। ताई जी ने चुप तोड़ी। जी, अम्मी के मुंह से जैसे कराह निकली। बेऐब कहें, बेऐब तो ना हुआ, यही तो सबसे बड़ा ऐब था जो सारी खूबियों पर हावी रहा कि ज़ात बरादरी अलग थी, बाकी चीज़ों को क्या चाटना है। चच्ची ने साफ गोई से अक्खड़ लहजे में कहा। अम्मी और ताई जी उन्हें देख के रह गईं। लड़का बहुत छोटा सा था और बहुत खूबसूरत था। अम्मी की निगाहों में जाजिब सुल्तान का साइड पोज घूम रहा था। वो ड्राइंग रूम में नहीं गई थी, बस आड़ में खड़े होकर देखा था। चाची ने हाथ हिलाया। मुझे तो नज़ाकत सी लगी उसमें। वो लहीम शहीम अकील शकील की माँ थी। बेटे वो जो हूबहू लाडले भाइयों जैसे थे। नज़ाकत तो ना कहें, आपा को बुरा लगा। उम्र ही कितनी है, पढ़ाई लिखाई वाला लड़का है, ना किसी अच्छाई में ना बुराई में, फिर बुढ़ापे की इकलौती औलाद है तो माँ बाप मतवज्जा ज़्यादा रहते हैं। बाकी लड़का शानदार है माशाल्लाह, आपा ने साफ गोई से कहा। ताई जी के चेहरे पर ताईद आन रुकी थी, जबकि अम्मी ने गैर इरादी तौर पर ज़ोर ज़ोर से हिलाया था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, भाभी को तो सदमा ही लग गया। चाची ने बेफिक्री से हंसी उड़ाने के से अंदाज में कहा। रवायतों में जकड़ी जवां बेटियों की माएँ असाबी कमज़ोरियों का शिकार होती हैं, उन्हें ज़रा सी सर्दो गर्म फ़ौरन लग जाती है। बस अल्लाह से दुआ है सबकी बच्चियाँ वक्त के साथ साथ अपने ठिकानों पर पहुँच जाएँ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहें और खुश रहें। आपने तो बहुत गहरी बात कही, आपा मुतासिर थी। अम्मी अफसरदगी से मुस्कुरा दी। दिल के अंदर की सोचें इतनी गहराई भी ना लें तो लानत है ऐसे दिल वाले होने पर। बहरहाल आप ऐसा करें, वो संजीदगी से आपा की जानिब मुड़ी थी। मेरी ताबा के लिए भी रिश्ता देख के रखें, जैसी वो है ना वैसा ही। बल्कि अब क्या कहूँ, जैसा रिश्ता आप आज लाई हैं अब इससे कम क्या जचेगा, आगे जो नसीब। ताई जी ने आंखों के इशारे से हाँ में हाँ मिलाई। आपा ने सर तस्लीम खम किया, जबकि चाची ने रुखाई से तीनों को घूरा। उनके अकील शकील थे ना, मगर आपने उस रोज़ वो जो मेहमान आए थे उनसे क्या कहा था कि मियाँ का मूड खुशगवार देखकर जाहिदा को एक बात जो फांस की तरह गड़ी थी कहने का ख्याल आ गया। कौन से मेहमान? वो जो आपा तस्लीम लाई थी। क्या कहना था? यही कि हम ज़ात बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते। तुम्हें नहीं मालूम ये बात? वो तहय्युर का मुजाहरा करने के लिए ज़रा सा चिल्लाए थे। नहीं, ये बात नहीं, ये तो मैंने भी उन ख़ानदान से कहा था। मैं उस दूसरी बात का कह रही हूँ जो। जाहिदा अटकी। मियाँ खशमगी निगाहों से बेगम को घूर रहे थे और मुंतज़िर थे कि वो क्या कहेंगी। यही कि अव्वल तो रिश्ते इधर उधर करने का रवाज ही नहीं, और फिर जब घर में लड़के भी मौजूद हों। जाहिदा ने तोक़ुफ़ किया। आपने किन लड़कों का कहा था? क्या साजिद के लड़के? उन्होंने तेज़ी से जुमला मुकम्मल किया तो जैसे अब सांस रवानी से आने लगी। अरे नहीं, मियाँ का चेहरा जो तना हुआ था ढीला हो गया। वो दोनों तो निकम्मे हैं। साजिद की बेटियाँ अच्छी हैं, बड़ा बेटा अच्छा निकला। ये दोनों तो अपने नाना मामू की मोहब्बत में रह रह के बिल्कुल ही ऊत निकले हैं। उन्हें क्यों दूंगा? वो तो बस उन्हें कह रहा था। अब जवाब मुदल्लिल भी तो देना था, और कोई होता तो बस एक नहीं कह देता। मगर अच्छे सुलझे शरीफ लोग थे, फिर इज़्ज़तदार थे, और किसी की बहन बेटी का रिश्ता मांगते वक्त जो आजिज़ी इनकसारी होनी चाहिए वो मुझे अच्छी लगी। वो खातून बहुत मायूस गई यहाँ से। जाहिदा की निगाहों में जाजिबा का फीका बेबस चेहरा घूम गया। हाँ, लेकिन खैर है, उन्हें किस चीज़ की कमी है? अभी तो बहुत वक्त है उनके पास। मुजाहिद ताज को भी जाज़बा की सोबर शख्सियत याद आई तो तायद कर दी। होता है माओं को चंदे महताब बहू लाने का शौक़। मिल जाएगी उन्हें भी। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी थोड़ी है। बुराई तो हमारी बेटी में भी कोई नहीं थी। काश वो अच्छी लड़की हो जाती। जाहिदा के दिल के चोर खाने में कोई बोला था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, बड़े कटर हैं सबके सब। साइंस जितनी मर्जी तरक्की करे, जिस दिन लोगों के दिल फेरने का फार्मूला ढूंढ कर लाएगी, मैं तो तब जानूं। आपा ने कहा। दिल तो फ़कत दुआ से भिड़ते हैं। जाज़बा के अंदाज में शिकस्तगी थी। तो फिर अब आप दुआ ही मांगे। दवा तो आप कर चुकी, ज़रा असर ना हुआ। आपा तस्नीम हल्का सा हंस दी। वो तो कर ही रही हूँ।
چھوڑیے تابا مجاہد کے رشتے کو، وہ جو میں نے آپ کو اتنے بہترین موضوع رشتے بتائے ہیں وہ کیا ہوئے؟ مجھے تو اچھے لگے، خاص طور پر فیملی اور لڑکی بھی بالکل میرے دل کو چھو گئی، مگر جاذب میری مانیے ان کے گھر چلے چلتے ہیں، آپ جاذب کو بھی ساتھ لے لیں۔ تابا کی تو اس نے فقط تصویر دیکھی تھی، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کروں گی، اچھے لبرل لوگ ہیں، لڑکی ہی کو سامنے کر دیں گے، جب جاذب آمنے سامنے ملے گا نا تو تصویر کا عکس دھندلا ہو جائے گا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ لڑکی بےحد خوبصورت ہے، تصویر ہی میں اتنی جادوگرنی جیسی ہے، سحر پھونک دینے والی، تو سامنے سے تو جاذبہ کا لہجہ تھکا سا تھا۔ انہوں نے تو گھر کی بچیاں دکھائی تک نہیں، میں واش روم کا بہانہ کر کے اندر بھی گئی، مگر وہی 3 خواتین تھیں، ایک 10-12 برس کی بچی نظر آئی تھی، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی اندر کہیں غائب ہو گئی۔ بہت سخت ماحول ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی سب آزادی ہے، مگر وہی دائرے کے اندر کیا سامنے سے بھی اتنی پیاری ہے؟ جاذبہ کا دھیان وہیں تھا۔ آپا نے جاذبہ کو دیکھا، وہ کیا جواب دیتی؟ ہاں پیاری ہی ہے، وہ گول مول سا بولی۔ آپا آپ ایک بار جا کر دوبارہ ذکر تو کریں نا، کیوں میری عزت اور کاروبار کی دشمن بن رہی ہیں آپ؟ نہیں اللہ نہ کرے، میں تو کہہ رہی تھی قطرہ قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، تو قطرے کی طاقت سے کس نے انکار کیا ہے، مگر اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے، یہ کیوں بھول رہی ہیں؟ آپا تسلیم کی برجستگی پر جاذبہ جو بہت ملول تھی دل سے مسکرا دی۔ ابھی تو یہ بھی ہوا کہ میں نے آپ ہی کی پسندیدگی کا ذکر کیا، اگر جو انہیں بھنک بھی پڑ جائے، میرا تو روٹی پانی اسی کام سے وابستہ ہے۔ آپا کو اپنی فکر پڑی، جانے انجانے میں ہی صحیح، تصویر پر لٹو تو جاذب ہی ہوا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ جاذبہ کا لہجہ پر اصرار سا ہو گیا، جو کچھ تھا وہاں ان کے اٹل ارادے، فیصلہ کن لہجہ، مگر مجھے لڑکی کی ماں کے انداز میں لچک سی محسوس ہوئی تھی۔ آپا جاذبہ کا چہرہ دیکھنے لگی، منہ سے کچھ نہ کہا، مگر جاذبہ جواب کی متمنی نہیں تھی، وہ اپنی چہرہ شناسی پر یقین رکھ رہی تھی۔ بولتی چلی گئی، اور ان کا مسلسل بولنا اصرار اور یقین ہی تھا کہ آپا ایک بار پھر زاہدہ کے گھٹنے سے لگی بھن بھن کر رہی تھی۔ زاہدہ کا مایوس چہرہ نفی میں ہلتا سر، جاذبہ کا انداز درست تھا، زاہدہ دل و جان سے راضی تھی۔ ایسے رشتے تو دعاؤں سے ملتے ہیں، جادو ٹونوں سے ہتھیائے جاتے ہیں، سازشیں رچائی جاتی ہیں، کاش وہ کچھ کر سکتی۔ جاذبہ کے پرزور اصرار پر وہ زاہدہ کے آگے ایک کوشش کر چکی تھی، پھر جاذبہ سے معذرت بھی کی اور گزارش کہ انہیں اس معاملے سے دور رکھا جائے، وہ جو کچھ کر سکتی تھیں کر چکی ہیں۔ آپا نے اپنے طور پر اس معاملے کو لپیٹ کر ہاتھ جھاڑے اور اپنے گھر کی راہ لی، مگر جمعے کے دن مشاہد تاج اور مجاہد تاج سپہر کے بعد اپنے کام پر نہیں جایا کرتے تھے، آرام کرتے، کہیں آنا جانا، یا پھر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ مشاہد تاج مسجد کو ملنے والے چندے کا حساب رکھتے تھے، اور یہ کام وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بڑے ذوق و شوق اور ایمانداری سے سر انجام دیتے تھے۔ چونکہ خود مالی لحاظ سے خود کفیل تھے، چلتا کاروبار نشست و برخاست ہی بھرے پیٹ کو ظاہر کرتی تھی، لہٰذا سب ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ یقین بیجا نہیں تھا۔ سو آج ابھی کافی عرصے بعد رجسٹروں میں اندراج وغیرہ کے بعد اب وہ مولانا صاحب کی دی گئی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب گفتگو ادھر ادھر سے ہوتی، معاشرے کے نئے رنگ ڈھنگ، نئی ترجیحات، نئے مسائل پر آ کے رک گئی۔ اور ایسے موضوع پر آپ معلومات رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، سیر حاصل گفتگو ضرور کر سکتے ہیں۔ یہاں تو پھر بھی مولانا صاحب تھے اور یہ دونوں بھائی بمشکل اخلاقیات کے لحاظ میں دوسرے کے چپ ہونے کا انتظار کرتے اور پھر بولتے چلے جاتے۔ نئے زمانے کے یہ بچے آپ گھر کے اندر جیسا مرضی ماحول دے دیں، لاکھ سختی کر لیں، حد بندیاں کر لیں، مگر بیرونی اثرات زہر قاتل بن رہے ہیں، اور صد باپ کی کوشش تو کیا کم عقل والدین احساس سے بھی آ رہی ہیں۔ مشاہد تاج نے مولانا صاحب کے کسی جملے پر تبصرے کے گل بوٹے ٹانگے۔ بد چلنی اور آوارگی بڑھتی جا رہی ہے، لڑکے کیا لڑکیاں بھی، سب پر نظر رکھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب تمام جملوں پر اعراب کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ حلق سے نکال کر کہتے تھے، بجا فرمایا، خاندانوں کی تو شناخت ہی ختم ہو گئی ہے، بس جہاں سینگ سمائے نکل پڑتے ہیں۔ میں نے کئی خاندان دیکھے ہیں، کسی خوشی غمی میں اکٹھے ہوں تو تعارف ہی مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ کہنے کو ایک خاندان ہوگا، مگر فلاں داماد ارائیں اور فلاں شیخ ہے، ایک بہو راجپوت ہے تو دوسری جٹ، تیسرا اللہ جانے کون۔ مجاہد تاج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مولانا صاحب کے حلق سے سارے ہاں اٹک گئے تھے، وہ تو آج ایک خاص مشن پر تھے، لیکن ایک ہلکی سی کوشش،
یہ قبیلے اور خاندان تو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے، باقی اللہ کی نگاہ میں تو سب انسان برابر ہیں۔ ہاں کسی کو برتری حاصل ہے تو فقط تقویٰ کی بنیاد پر۔ یہ ذاتیں تو ہم انسانوں نے اپنے مفادات کے پیش نظر بنا رکھی ہیں۔ ہم کسی کو اعلیٰ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کمتر، جبکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ سب چہرے اللہ کے چہرے، سارے رنگ اللہ کے۔ نئے رشتے ناطے بناتے وقت اب آج کل کے دور میں اگر خود کو اتنا محدود کر لیا گیا تو دنیا تو بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ پھر معاذ اللہ ہم شکوہ گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور کہنے پڑھنے سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں مگر عملی مظاہرہ بہت مشکل ہے۔ اب نمازی پرہیزی ہونا سب سے بڑی خوبی صحیح، مگر میں اپنی بیٹی کسی مراسی کے گھر نہیں دے سکتا یا پھر کسی چوڑے کے گھر بارات لے جاؤں، نہ۔ مشاہد تاج نے مولانا صاحب کا جملہ کاٹ کر نفی میں زور و شور سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چھوٹے بھائی مجاہد تاج نے بھی ایسی صورتحال میں بھائی صاحب کی بات میں زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ مولانا صاحب نے دونوں کے ہر عضو سے جھلکتی ہر دھرمی کو تولا، پورا وزن کیا۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا مگر تب ہی زبان جیسے خود چل پڑی۔ مگر حیدر سلطان تو میراثی چوڑے نہیں ہیں، مجھے تو وہ صاحب بے حد پسند آئے، اور ان کا بچہ بھی ماشاءاللہ۔ کون حیدر سلطان؟ دونوں بھائیوں نے مولانا صاحب کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ حیدر سلطان نے فون پر غور کرنے کا کہا تھا، پھر ایک روز بندے ہاتھ کی درخواست لے کر دفتر پہنچ گئے، اور اب مولانا صاحب کے ذریعے سفارش۔ گھر کی بات اس طرح باہر نکلی، نہ جانے کس طرح اپنے طیش پر قابو پایا تھا۔ دھاڑ اور چنگھاڑ اور بہت تیز اونچا بولنا ایک ساتھ، یہ اس گھر کا رواج کبھی نہیں رہا تھا۔ سو طیش بھری ان آوازوں کے کان میں پڑتے ہی گھر کے ہر کونے سے افراد باہر نکل آئے۔ آواز کے تعاقب میں سب کے قدم بیرونی کمرے تک آ کے رک گئے۔ عجب لا علمی سے ایک دوسرے کو دیکھنے والے جو شانے اچکا کر معاملے سے ناشناسائی کا اظہار کر رہے تھے، اب اپنے کانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموشی سے اندر سے ابھرتی آوازوں کو سننے لگے۔ لڑکیوں کو وہ تمام کونے اور درزیں معلوم تھی جن کے ذریعے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے چپکی تھیں، آڈیو ویڈیو میں بدل گئی تھی، تایا، ابا اور چاچا، اور تینوں کی بیگمات جو مجرم کنیزوں کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ کیا خاک سلجھا ہوا آدمی نکلا وہ؟ اب گھروں کے اندر کی باتیں باہر کے لوگوں کی زبانوں پر ہوں گی۔ تایا ابا کی آواز تھی۔ اب لوگ ہمیں سمجھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دین اور معاشرہ کیا کہتا ہے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ الگ ذات برادری کے لیے ہم صفا ہی پھاڑ دیا کرتے ہیں تو بات تو وہیں ختم ہو گئی نا بھائی صاحب؟ چاچا نے اپنی رائے پر فیصلہ چاہا۔ بالکل، دونوں بڑوں نے سر ہلایا۔ اور ذات برادری کی شرائط کو چھوڑو، ابا نے لہجہ دھیما کیا۔ میری بیٹی ہے، میں نہیں دیتا تو نہیں دیتا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ جب ایک دفعہ منع کر دیا تو کر دیا۔ تائی اور چاچی کا چہرہ تائی دن مسلسل ہل رہا تھا۔ امی خاموشی سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح سے لعنت ملامت کرنے کے بجائے اگر یہ تینوں بتا دیں کہ کیا ہو گیا ہے تو کتنا اچھا ہو۔ کیا ہوا کیا ہے؟ چاچی کا سوال سب کے دل کا ترجمان ہو گیا۔ کیا ہونا ہے؟ تایا جی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ چاچی کو گھورا، پھر اپنی بیگم کو، اور بعد میں تاوا کی امی کو وہ نگاہیں چرا گئیں۔ وہ حیدر سلطان کتا ہڈی کا آدمی نکلا۔ پیار اور عزت سے بتا دیا تھا، تحمل سے سمجھا دیا تھا کہ بھائی اصل کہانی یہ ہے، تم آئے، تمہارا شکریہ، خدا حافظ۔ مگر اسے شرافت شاید راست نہیں، یا شاید ہمیں ڈھیلا سمجھ رہا ہے۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے تایا جی؟ ڈھیلا کن معنوں میں؟ ٹھنڈے مزاج جمیل نے بھی پہلو بدلا۔ ساجد چاچا نے بھی سر ہلا کر یوں ظاہر کیا جیسے انہیں بھائی کا جملہ بالکل نہیں بھایا، اور بیٹے نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اول تو اسے پہلے چکر کے بعد آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور چلو اگر آ گیا تو اتنا اندازہ ہی کر لیتا کہ جواب کیا ہوگا، اور اگر اندازے لگانے کی حس نہیں تھی تو ہم تو واضح جواب دے رہے تھے نا۔ پہلے وہاں دفتر پہنچ گیا، پھر میں نے پھر بھی عزت دی۔ بھائی صاحب طبیعت صاف کرنے والے تھے، میں نے ہی منع کر دیا تھا کہ اونچا بول کر بات نہ اچھالیں، مگر وہ امام مسجد سے ملا اور انہیں بیچ میں شامل کر لیا کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ گورے کالے کو ایک دوسرے پر سبقت حاصل نہیں۔ اور تاوا کے ابا نے غصے میں بولنا شروع کر دیا، یہ سوچے بنا کہ بعض جملوں پر حد لگتی ہے اور اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ امی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کیا ہونا ہے؟ ابا نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا اور طویل کش لے کر دھواں چھوڑا، گویا غصے کو نکالنے کے لیے ایک اور راہ دی۔ تایا جی نے مسجد میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا۔ سب حیرانی سے سن رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے، اپنی اپنی رائے، اور باہر کھڑی لڑکیاں سراسیمہ تھیں۔ یہ کون سی کہانی تھی اور کب ہوئی اور کس کا ذکر خیر تھا؟ تم بلاؤ اس تسنیم کو، میں خود بات کروں گا اس سے۔ ہمارے صبر کو نہ آزمائے اور اپنی زبان میں سمجھا دے، کیونکہ اگر ہم اپنی بولی بولنے پر آ گئے تو پھر زندگی بھر کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ مردوں کے انداز میں آنے والی قطعیت اور صفا کی خواتین کو ہراساں کر گئی۔
ہراساں لڑکیاں بھی تھیں مگر ان کے پاس بہت سے سوال تھے۔ معاملہ پکا تھا اور یہ کون لوگ تھے اور کس کے لیے، کب، کیسے؟ تم لوگ چلو، ماشتہ بولی، میں معلومات کرتی ہوں۔ وہ سب سے سینئر تھی۔ مائیں دل ہلکا کیا کرتی تھیں اس کے آگے۔ آپا تسنیم کو سخت سنائی گئیں اور ان کی ہمراہی میں اگلے دن تائی جی اور چچی جی کو روانہ کیا گیا کہ اس عورت کو سمجھا دیا جائے کیوں اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھونے ہیں اور شرافت کو بزدلی نہ جانے۔ ہم اپنی آئی پر آئے تو بڑھاپے میں دو دکھ جھیلنے پڑیں گے، بریکٹ اولادگی کا بھی اور بیوگی کا بھی۔ عین نکلتے وقت تایا جی نے زوفشا کو بھی ہمراہ کر دیا تھا کہ گھر کی عورتوں کو گائیڈ کرتی رہے اور صحیح صورتحال بھی معلوم کرے اور آ کر بتائے بھی۔ اور ہاں، نقاب مت کھولنا۔ ایک اور ضروری تنبیہ کی گئی۔ وہ سر ہلا کے پیچھے بھاگی تھی اور واپسی پر ایک رپورٹ وہ تھی جو اس نے ابا، تایا، چاچو کو دی، مگر ایک دوسری رپورٹ بھی تھی جو جزیات نگاری کا شاہکار تھی اور امی اور لڑکیوں کے لیے تھی جو کریت کر پوچھتی تھیں اور مزید سے مزید تر جاننے کی خواہش مند تھیں۔ بہت دن پہلے آنے والے بہت سے فروٹس اور آئس کریم کے پیک یہ سن کر کھائے گئے تھے کہ ابا کے کوئی دوست سالوں بعد ملنے آئے تھے، وہی لائے۔ مگر آج زوفی نے بتایا وہ یہی فیملی تھی۔ زوفی نے اس عالی شان گھر کے بارے میں بتایا، بہت باوقار خاتون، انکل اور ان کا بیٹا۔ وہ اتنا خوبصورت اور دلکش نوجوان تھا کہ اسے دیکھ کر دیکھتے رہنے کی خواہش پل بھر کو بھی ہٹتی نہیں تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تھا، پھر جیسے اس پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ وہ نہ جانے اس بات سے باعلم تھا کہ نہیں وہ سب اس کے گھر کیوں آئی تھیں، مگر وہ بولایا پھر رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی خوشی اور ہڑبونگ ہر حرکت سے آیا تھی۔ اس نے ٹیبل کو انواع و اقسام کی اشیائے خورونوش سے بھر دیا تھا۔ وہ وہیں آ کے بیٹھ گیا تھا، چاچی جی کے تلخ لہجے اور تائی جی کے سمجھانے والے معاملہ فہم انداز کو سن رہا تھا۔ جاسپا کے چہرے پر پھیلی شرمندگی اور مایوسی اور معذرت۔ وہ سر جھکا کے سن رہی تھیں اور بیٹا مصر تھا کہ وہ کچھ تو کھانے کے لیے لیں، جبکہ وہ پانی بھی حرام سوچ کے گئی تھی۔ جاسپا نے معذرت قبول بھی کی اور ہاتھ جوڑ کر معذرت بھی کر لی کہ ان کی وجہ سے ان سب کو اتنی ذہنی اذیت سہنی پڑی اور انشاءاللہ آئندہ انہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سب خواتین نے گھر کے مردوں کو آ کر وہ سب اسی پیرائے میں بتایا جو وہ سننا چاہتے تھے، ہو بہو وہی الفاظ جو انہیں رٹوا کر گھر سے روانہ کیا گیا تھا۔ حقیقت میں تائی جی نے ایک بار تو بےحد ملتجی لہجے میں جاسپا سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ان کی جانب سے مسلسل اصرار ان کے گھر کی بچیوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دے گا، لہٰذا اور شکستہ تاثرات کے ساتھ جاسپا نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ راوی نے اگلے ورق پر اب چین کباب لکھنا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا جیسے، ہر بندہ اپنے کام سے لگ گیا، مگر ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ ذہن و دل میں ہلچل تھی، ایک پل کا سکون نہیں، ادھورے سوال، نامکمل معلومات۔ سکون بھری رات میں کچھ لوگوں کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ زاہدہ نے ہر جانب سے تسلی کے بعد زوفشا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے لیے دبے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب رات میں مگن تھے، مگر ایک اور روح بھی بے چین تھی اور دبے قدموں اور بچھے ہونٹوں کے تعاقب میں تھی۔ وہ کھڑکی سے لگ کر کھڑی تھی۔ زاہدہ کے پاس سوالوں کا ڈھیر تھا، وہ جواب کا انتظار کیے بغیر تواتر سے پوچھتی جا رہی تھیں۔ زوفی کی نگاہیں ان کے پریشان چہرے پر ٹکی تھیں۔ امی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ زیادہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر شاندار جو ہر لڑکی کا بلکہ ہر ماں باپ کا خواب ہو۔ لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں، ایسا خواب صحیح ترتیب سے آنکھوں میں سجاتے ہوئے ہی ماں باپ زبردست، اور لڑکا؟ وہ قصداً رکی۔ کیا کہوں؟ اگر لڑکی کو اختیار دے دیا جائے نا کہ چلو تم کو حق دیتے ہیں اور قوت کے گھر لو اپنے لیے اپنی پسند کی صورت، کوئی قید نہیں، بناتی جاؤ مٹاتی جاؤ، پھر دوبارہ نئے سرے سے جب تک مطمئن نہ ہو بناتی رہو، تب بھی وہ اس لڑکے جیسا نہ بنا پائیں گی جیسا کہ خوابوں کا شہزادہ اللہ نے بنا کے بھیج دیا تھا۔ زاہدہ کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ سارا اصرار اور پسندیدگی لڑکے کی ماں کی طرف سے نہیں تھی، وہ دھماکہ کرتے ہوئے بولی۔ تصویر دیکھ کر جاسپا لٹو نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹہر کر حلق در کیا۔ تصویر لڑکے نے دیکھی تھی۔ امی؟ زوفی نے اپنا ہاتھ ان کے پیر پر رکھ کر تھپ تھپایا۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں ہے، مگر میں نے لڑکے کو دیکھتے ہی جان لیا تھا، یہ سارا بکھیڑا اس کا پھیلایا ہوا ہے۔ اسی نے تابہ کی تصویر کو دیکھا۔ اور تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ زاہدہ ہکلائیں۔ دو آنکھیں ہیں امی، اور ان کا رہنما دماغ جو بہت تیز چلتا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ امی ہمتن گوش تھی، مگر دوسری جانب دیوار سے لگ کر کھڑی تابہ دیوار ہی ہو گئی تھی یا چنی گئی تھی۔ اسے بار بار یہی شک ہوا تھا، مگر شک میں ہاں اور نہیں کی تکرار یکساں ہوتی ہے، جبکہ یقین مستند ہوتا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو دیوار سے لگا کر لمبے سانس بھرنے کی کوشش کی تھی۔
وہ مین گیٹ کی ایک ایسی آڑ کے پاس کھڑی تھی جہاں سے باہر کی دنیا بہت دور تک نگاہوں کی حد میں آ جاتی تھی۔ اس نے اس غصے میں پلکیں جھپکنے کے دوران یہ کو بھی قصداً روک رکھا تھا کہ کچھ بھی اوجھل نہ رہ جائے۔ چائنا مال والا بچہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھا۔ وہ سب اپنے مال کو سجا رہے تھے۔ وہ جب باہر نکلی تو ہاتھ میں پیسے تھے۔ وہ سیدھا اس بچے کے سر پر پہنچی جو گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے مال کو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اتنا گننا تھا یا پڑھایا ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر ذرا نہ چونکا۔ لے لو باجی، یہ پینے اور ربڑ اور غبارے، 10 روپے کی سب چیزیں ڈال دو۔ اس نے 50 کا نوٹ اس کے سامنے کیا۔ ہیں؟ بچے کی بانچیں کھل گئیں۔ کس کے لیے لے رہی ہو غبارے؟ کوئی اس کے پیچھے بولا۔ اپنے بھائی کے لیے۔ کل اس نے ہوم ورک اچھا کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ آپ کا بھائی خوش ہو جائے گا باجی۔ بچہ تیزی سے تھیلی لہرا رہا تھا۔ آج تک تم پیغام لاتے رہے ہو، آج ایک پیغام لے کے بھی جانا۔ صرف اتنا کہنا، لکا چھپی کا کھیل ختم ہوا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے جازب سلطان۔ پکا بچہ پہلی بار بری طرح چونکا تھا اور 4 ماہ کی کہانی چہرے پر پھر گئی تھی۔ وہ تھیلی لے کے اس میں گم ہو گئی۔ آئینے نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اس نے تابہ مجاہد کو دیکھ کر ہمیشہ سراہا ہی تھا۔ اگر جو وہ قوت گویائی رکھتا تو ایک آدھ غزل بھی کہہ دیتا، اشعار بھی، آنکھوں پر، ہونٹوں پر، نزاکت پر، لطافت پر، عارض و رخسار کو گلابوں سے ملاتا، قامت کو قیامت کہتا جو ہر بار دیکھنے پر نئے سرے سے دل پر پڑتی تھی۔ تابہ مجاہد کی خود شناسی کا یہ عالم کیا خوب تھا کہ وہ خود کو جانچنے کے لیے نہ تو آئینے پر یقین رکھتی تھی، نہ کسی دوسرے کی آنکھ میں آنے والی ستائش کو تولتی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی آئینہ الٹا عکس دکھاتا ہے اور اکثر ناک چڑھی دکھائی دیتی ہے، اور کسی دوسرے کی آنکھ جتنی مرضی سحر زدہ ہو کسر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ خود کو فاتح مانتی تھی اور ارد گرد سے بے نیاز چلتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ساحرہ ہے اور دنیا کو مسحور ہونا ہے۔ یہ حق ہے اس کا کہ اسے دیکھ کر ششدر ہوا جائے، مگر کیا ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کوئی اجنبی اسے اس سے زیادہ جان لے گا، اور وہ بھی فقط تصویر دیکھ کر؟ اس نے پاگلوں کی طرح اپنا البم ٹٹولا تھا۔ بہت جلد اس نے جان لیا کہ برستے پھولوں والی بے پناہ آرٹسٹک انداز میں کھینچی جانے والی تصویر غائب ہے، لیکن اس کے پاس تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تصاویر تھیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کو دیکھ لیتا تو؟ اور کیا فقط تصویر دیکھ کر کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ لکھ بھیجے جو زمین کے نہ لگتے ہوں، بار بار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں؟ وہ قسم کھا سکتی تھی کہ اس نے اسے کبھی روبرو نہیں دیکھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ اگر وہ اسے روبرو دیکھ لے تو پھر کیا کہے گا؟ پہلی نگاہ عموماً بے تاثر ہوتی ہے یا پُر تکلف بناوٹی ہوتی ہے، پھر مقابل کے لب کھلتے ہیں اور دھیرے دھیرے شخصیت کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، تب تاثر مکمل ہوتا ہے اور فیصلہ صادر۔ ایسے ہوا میں تیر کون چلاتا ہے؟ وہ رات کے اندھیرے میں سر پکڑے بیٹھی تھی لیکن انجان تھی۔ ایسا ہی جانے انجانے میں چلایا جانے والا تیر جازِ سلطان کے سینے میں عین دل کے مقام پر گڑ گیا تھا، بھل بھل کرتا خون اور تکلیف انتہا کی، مسیحائی کی صورت کوئی نہیں۔ تاج ہاؤس میں تینوں دیورانیوں جٹھانیوں کا خوب گٹ جوڑ تھا۔ سب کام اکٹھے سر انجام دیا کرتی تھی۔ مائدہ مشاہد اور تابہ مجاہد ایک ہی گھر کے اوپر نیچے والے پورشن میں رہائش پذیر تھیں، جبکہ چھوٹے چاچو ساجد کی فیملی کے لیے ساتھ والا پلاٹ خرید کر علیحدہ سے گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ معاشرہ کے نکاح سے پہلے ایک اندرونی راستہ تھا، مگر بعد میں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اب صرف باہر لان سے گھر ایک تھا۔ چاچی جی گھر علیحدہ ہونے کی بنا پر اور کچھ مزاجن بڑی دو بھابھیوں سے ذرا الگ تھلگ دکھائی دیتی، مگر یہ اہل خانہ کی رائے تھی۔ باہر والوں کے لیے سب ایک تھے، ایک ساتھ بازار جاتی، لباس بھی ایک جیسے خریدتی، کہیں خوشی غمی میں جانا ہوتا تو تب بھی اکٹھے ہی۔ صبح کے ناشتے سے فراغت کے بعد یا تو کامن روم میں براجمان ہو جاتی اور جس کو جو بھی قابل سرزنش بات لگتی سارے گھر میں اس کی آواز گونجتی، ورنہ ہوادار بیرونی کمرہ تو مسکن تھا ہی۔ اول تو شوہروں کی منشا کے بغیر ایک پتہ بھی نہ ہلتا تھا، مگر جو چھوٹی موٹی اپنی چلانی ہوتی تو دزدیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فیصلے بھی صادر کر دیتی، رازداری کی پکی شرط کے ہمراہ۔ مگر زاہدہ کو اس بار دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جٹھانی اور دیورانی دونوں کے کندھے انتہائی ناقابل اعتبار لگے۔ وہ عام طور پر شادی شدہ بیٹیوں کو فون کر کے بلوایا نہیں کرتی تھی، مگر اس بار کہہ بیٹھی، اگر فرصت ہو تو ایک رات کے لیے آ جاؤ۔ بیٹیاں سگی بہن کی بہویں تھیں۔ دونوں بیٹیاں افشاں اور نازاں اگلے دن بچوں کے ہمراہ حاضر تھیں۔ رات گئے سب تھکے ٹوٹے اپنے بستروں میں گئے، تب زاہدہ نے دھیرے سے افشاں کا ہاتھ تھاما۔
اور نازا کو آنکھ سے اشارہ کرتے کمرے کی جانب بڑھی۔ زوفشا پہلے ہی چائے کے کپ لیے موجود تھی۔ جس تکان کو سارا دن مصروفیات کا چولا پہنا رکھا تھا وہ اتار کر پھینکا تو اندر سے اور ہی صورت کی زاہدہ برآمد ہوئی، اداس، پریشان، بے بس، ناکام اور بہت بوڑھی سی غمزدہ۔ آغاز سے اختتام تک تفصیل سے سنانے میں جہاں زوفشا کے جبڑے دکھ گئے وہیں ان دونوں کے چہرے تحیر سے بگڑ گئے تھے، اور یہ سن کر تو باقاعدہ خوف زدگی پھیل گئی کہ یہ سارا کھیل لڑکے کی ایما پر رچایا جا رہا ہے۔ کیا ابا لوگ جانتے ہیں کہ لڑکے نے ہی یہ سارا زور ڈلوایا؟ اور افشاں کی آواز مدھم ہو گئی۔ توبہ کرو، امی نے جرجری لی۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ؟ نازا بمشکل بولی۔ چل گیا پتہ، زوفی نے اکتاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ جیسا وہ لڑکا ہے نا، لوگ گھر آ کر اپنی چاندنیاں چکوریاں چھوڑ جائیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کی قیمت سے واقف ہوتی ہیں، اور بیٹا بھی جاذب سلطان جیسا۔ ان آنٹی کے اپنے دل کا اصرار ہوتا نا تو ہماری جانب کے ایک بار نہ پر تھو کر کے چل پڑتی، مڑ کر بھی نہ دیکھتی، مگر ان کا بار بار کا اصرار، منت اور چکر پہ چکر اور بات کرتے ہوئے آواز اور آنکھ کا بھیگ جانا صاف بتاتا ہے کتنی مجبور ہیں، اور بیٹے کو من پسند چیز لا دینے کا کتنا جنون رکھتی ہیں۔ کیا بہت ہی اچھا لڑکا ہے؟ افشاں کی آواز کھوئی کھوئی سی تھی۔ زاہدہ نے ٹھنڈے سانس لے کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زوفی نے بھی ٹھنڈی سانس بھری اور یک چائے کے کپوں کو گھورنے لگی۔ بعض اوقات زندگی ٹھنڈی چائے کا کپ بن جاتی ہے، بد رنگ، بد ذائقہ اور اوپر جمی بد شکل، موٹی تہ۔ کہنے کو تو وہ دونوں بہت صحیح عمر میں سگی خالہ کے گھر بیاہی گئی تھی۔ عمر کا جوڑ تھا مگر معمولی صورت شکل، اور یہ ملائی جیسی لڑکیاں۔ خالو کے نام کی کمائی، عزت کا منافع، اولاد دونوں ہاتھوں سے اڑاتی تھی۔ 4 لوگ سلام کرنے آتے تھے۔ گلی میں آسمان چڑھی بلڈنگ ملکیت تھی، سو لوگ سر اٹھا کے دیکھتے تھے۔ صاف کلف لگے کپڑے پہن کر مرد گھر سے باہر جاتے تھے تو کمین راستہ چھوڑ دیتے۔ چہروں پر شرافت، نجابت تھی، جواباً جو ابا کے نزدیک پلس پوائنٹ تھا۔ ایک اچھی تصویر، مگر تصویر کا دوسرا رخ دوسری ہی طرح کا تھا۔ بلڈنگ کے نچلے پورشنز کرائے پر چڑھے تھے، آخری پورشن اور چھت ان کے مصرف میں تھی۔ آمدنی محدود تھی اور سیدھی خالہ کے ہاتھوں میں۔ وہ تھوڑی رقم کی تقسیم میں پریشان رہتی اور انہیں ہلکان رکھتی۔ سب سے مشکل کام سفید پوشی کا بھرم تھا۔ دنیا کے سامنے سب اچھا کی تصویر پیش کرنا ہوتی تھی، اور یہ اتنا مشکل کام تھا کہ بس دونوں کے شوہروں میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا۔ وہ صبح و شام جو کام کر سکتے تھے کر لیتے، اور بعد میں جرگے سجائے لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ دونوں کے میکے میں ان کے باپ تایا کی بھی ایسی ہی مصروفیات تھیں، مگر وہاں رزق کی فراوانی تھی اور آسائش تھی، سو یہ سب چیزیں بری معلوم نہیں ہوتی تھیں، بلکہ فخر محسوس ہوتا کہ ان کے ابا وغیرہ کی اتنی عزت اور اہمیت ہے۔ مگر یہاں نازا کے 3 بچے تھے، گھر بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ اگر نچلا پورشن خالی کروا کر بچوں کے لیے کمرہ سیٹ ہو جائے اور ایک اچھا مہمان خانہ، وہ پھول بوٹوں والے لان سے اٹھ کر ڈبل ڈیکر بس جیسے گھر میں اب تک ایڈجسٹ نہ کر پائی تھی۔ ابا نے صرف سگا رشتہ دار دیکھا تھا۔ ہر شے سے نظریں پھیر کر افشاں کو شوہر کی صورت پسند نہیں آئی تھی۔ اس پر امی نے کہا تھا، مرد کی صورت کون دیکھتا ہے؟ وہ کہہ نہ سکی، مگر بیوی تو دیکھتی ہے نا۔ اور نازا بھی چھوٹے سے گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ میکے آتی تو صبح کی پہلی کرن کے ساتھ لان میں نکل آتی اور رات گئے اندر بستر میں جاتی۔ امی، اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ وہ سونے کا بھی ہو تو بیکار ہے نا؟ افشاں بولی تھی۔ آپ نے صدمہ کس چیز کا لگا لیا؟ اور تابا کو تو اس سب کی خبر نہیں ہے نا؟ نازا کو خیال آیا، تابا کو اصلی تفصیلی خبر نہیں ہے، اور صدمہ اس چیز کا لگ گیا کہ اب اس سے کم پر دل راضی نہ ہوگا، اور اس جیسا ملے گا نہیں۔ مجھے تو بس دل ہلکا کرنا تھا تم لوگوں سے، الٹا تم لوگوں کو پریشان کر دیا۔ بیٹیوں کے آزردہ چہروں پر نگاہ پڑی تو زاہدہ کو شرمندگی نے گھیرا۔ آپ شرمندہ نہ ہوں امی، بھاری دل وزنی سلیب سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے کہ آپ رو رہی ہیں یا ہم رو رہے ہیں؟ اللہ سب کے لیے اچھا کرے گا، اور تابا کے لیے بھی۔ وہ آپ کی بیٹی ہونے سے پہلے اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ اتنے دنوں سے مچی ہلچل جیسے سکون پا گئی۔ زندگی دوبارہ رواں دواں، وہی صبح و شام۔ یہ سب یوں لگتا جیسے ساکت جھیل کے پانی میں کنکر پھینکا، دائرے پھیلے، پھر واپس سکڑے اور معدوم ہو گئے۔ جھیل ایک بار پھر ساکت تھی، شانت پرسکون، پانی پر دائرے نشان نہیں چھوڑتے، کوئی ثبوت نہیں، مگر تہ میں پڑا کنکر اور دل پر پڑا بوجھ۔ تابا کو سانس مشکل سے آتی تھی۔ اس کے جوابی پیغام کے بعد چھوٹی سی چٹ پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد سے چائنا مال والا بچہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیزیں بیچتا۔ وہ کئی بار اس کے پاس ٹھہری تھی کہ وہ کچھ کہے،
کوئی اشارہ، کوئی پیام، یا چلو شناسائی کی لہر ہی آنکھوں میں دوڑ جائے تو اس کا دل تسلی پا جائے۔ طابہ کے پاس وہ تمام خط محفوظ رکھے تھے۔ پہلے حیرت تھی کہ کوئی اسے خط لکھ سکتا ہے، اور اب یقینی کہ کوئی اسے ایسے خط لکھ سکتا ہے۔ وہ اس چٹ پر لکھے آخری پیغام کو پڑھتی۔ تم نے صرف میرا نام پہچانا، کاش تم مجھے پہچان پاتی۔ کیسے پہچان پاتی؟ روڈ پر کھڑے ہر انسان کو تو دیکھا تھا، ہر حلیے، ہر شکل، اچھے کو، برے کو۔ میں ذی ہوش انسان ہوں، مادی دنیا کے تمام لوازمات پورے کرتا ہوں، خریداری کرنے جاتا ہوں تو چند روپوں کی بچت کے لیے دکاندار سے بحث کرتا ہوں۔ کبھی دوستوں کے ساتھ ہلڑ مچانا ہو یا یوں ہی موج مستی کا موڈ بن جائے تو بھوسے کے ٹرک کے اوپر جست بھر کے چھلانگیں مارتا چڑھ جاتا ہوں، اور اونچی آواز میں تانے اڑاتے ہر شے کو بھول جاتا ہوں۔ کلاس روم میں دلائل دینے ہوں تو سب کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ دروازے پر آئے جمعدار سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ وہ کچرا کونوں خدروں میں کیوں چھوڑ جاتا ہے۔ اور ان سب بے حد عملی اقدامات کے بیچ تم دھیان کے در پر دستک دو تو اب کیا بتاؤں؟ تم سے یقین کرنے کی کیا درخواست کروں جبکہ مجھے خود یقین نہیں آتا؟ یا چھٹک جاتا ہوں یا ساکت ہو جاتا ہوں، پھر نہ جانے کتنے پل بیت جاتے ہیں۔ تم کیفیت لگتی ہو جو طاری ہو جاتی ہے، جیسے شاعر جب کاغذ قلم لے کے بیٹھتا ہے تو مادی دنیا سے روحانی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، وجود نظر آتا ہے، باطن غائب۔ تم میری زندگی کے ان لمحات کی طرح ہو جن کے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے دن کے 24 گھنٹوں میں سے اب کتنے کم رہ گئے ہیں، کہاں گئے۔ شاعر آفاقی لفظوں کو جملوں میں ڈھال کر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، آسمانی حرفوں کو زمینی لباس پھر سے حاضر ہو جانا۔ مجھے لگتا ہے تم اور تمہارا دھیان چولا ہے جسے اتار کر میں جاذب سلطان بن جاتا ہوں، پہنے رہوں تو مجذوب کہلاؤں۔ پھر اتنی لفاظی کے بعد اب تم کہاں غائب ہو گئے؟ یہ عشق تھا کہ اشک جو دھمکی کی ذرا سی دھونی سے آنکھ سے بہہ کے لڑک گیا؟ طابہ نے سوچا۔ امی اور زوفی کی گفتگو سے اس نے جاذب سلطان کے گھر کا اندازہ لگا لیا تھا۔ علاقہ، محلہ، وہ ہمت کرے اور جا کر صبح سویرے کھڑی ہو جائے اور جاذب سلطان کے نکلنے کا انتظار کرے۔ ایک بار تو دیکھ لے، بس ایک بار۔ یہ تو بے ایمانی ہوئی نا جاذب سلطان؟ اس نے کوہنی میز پر ٹکائی اور ہتھیلی کی کٹوری میں گال کو رکھ کر گردن ڈھلکا دی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ ورق پر انگلی پھیر رہی تھی۔ پیپرز سر پر آ گئے تھے۔ زوفی جیسے پڑھاکو بوریا بستر سمیٹ کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھار زوفی کے پیچھے پڑھنے اسی کمرے میں آ جاتی، لیکن اب نصاب میں جی نہیں لگتا تھا، دل کسی اور ہی کتاب کا سبق پڑھتا تھا۔ کاش میں کسی سے تمہاری شکایت کر سکتی۔ کتنے دن گزرے، اب کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کلاسز آف ہونے کے بعد کالج جانا بند تھا۔ تیاری کی چھٹیاں، شاید وہ آتا ہو، لیکن نہیں، وہ جتنا باخبر تھا تو جانتا ہی ہوگا کہ… لیکن اس کے دماغ میں جماکا سا ہوا، وہ گھر جانتا تو ہے۔ زوفی کے ہلکی سی کروٹ بدلنے پر وہ چونکی، اس کے سینے پر کتاب دھری تھی جو دھم سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ دبے قدموں اٹھی، کتاب اٹھا کر زوفی کے پیروں پر پڑی چادر صحیح طرح سے اڑا دی۔ اب وہ زیادہ محتاط روی سے رکوں کے پلندے کو سنبھال رہی تھی۔ اگر جو کسی کو اس راز میں شریک کر لوں، مگر کہوں گی کیا زوفی کو بتا دوں؟ مگر زوفی، وہ اس کا سر پھاڑ دے گی، ورنہ اپنا تو پھاڑ ہی لے گی۔ وہ اسے اتنی باتیں سنائے گی کہ وہ شاید آئندہ کے لیے قوت سماعت ہی سے محروم ہو جائے۔ اس نے رکے لیے ہی کیوں؟ اور اس نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حلق کے بل چیخے گی اور اس چائنا مال والے بچے کے تو دکان کے نیچے دو کان کے نیچے دیتی تو سب اگل دیتا۔ اور پھر جب سارا بھید کھل گیا ہے تو وہ اب تک ان خطوں کو گلے سے کیوں لگائے ہوئے ہے؟ پھاڑ کے پھینک کیوں نہ دے؟ اور بس طابہ کے پاس اس آخری سوال کا جواب نہیں تھا، اور زوفی تو پہلے مرحلے ہی پر سب پرزا کر دیتی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے طابہ مجاہد تم نے، ارے اللہ! اور یہیں طابہ کے پاس فقط سر جھکا لینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ سنتی اور دیکھتی رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا اور چیزوں کو دیکھنا سمجھنا شروع کیا، اس کے خاندان کا یہی چلن تھا۔ اپنے دائرے میں مقید لوگ اسکول، کالجوں، محلوں میں دیکھ کر آ ہی جایا کرتے تھے، لوگ دستے سوال دراز کر کے، اور ان سے ہمیشہ سبھاؤں سے معذرت کر لی جاتی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی پاسداری کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کوئی مثال اگر دور پار سے تھی بھی تو وہ کسی لڑکے ہی کی جرت یا ہٹ دھرمی کی تھی، مگر لڑکیاں وہ گھر بیٹھی رہ سکتی تھیں، دگنی عمر کے مردوں سے بیاہی جا سکتی تھیں، بے جوڑ رشتے جوڑ لیے جاتے، مگر اپنی بات سے انچ پیچھے نہ ہٹتے۔ مگر اس طابہ والے معاملے میں ذرا سے اصرار کے بعد کی خاموشی اور پیچھے ہٹ جانا کوئی حیرانی نہ تھی۔
مگر دوسری طرف جو تابع مجاہد کے ساتھ ہوا وہ بھی تو کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ کیسے ہضم کرے اس بات کو؟ کیا ہوگا اس کا؟ کیا کرے وہ؟ ان کاغذوں کا پہاڑ پھینک دے، جلا دے، دریا میں ڈال دے؟ مگر ان پر سے لفظ جو دل پر نقش ہو گئے تھے کیا انہیں کھرد سکتی ہے؟ تم کہاں چلے گئے جاذب سلطان؟ زوفشا کا رنگ فک تھا، حلق خشک، اسے معدے میں گرہیں پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار خشک لبوں پر زبان پھیرتی تھی، کوئی ہمدردی، کوئی ڈھارس نصیحت اثر نہ کرتی تھی۔ وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیتی مگر اس میں بھی اٹک کر دوبارہ شروع کرتی۔ یہ دم کیا ہوا پانی بسم اللہ کر کے پی لو، ابھی افاقہ ہوگا۔ تائی جی نے گلاس بڑھایا، زوفی کے بے رنگ چہرے پر قرار سا پھیلا۔ سارے اہل خانہ اسے دیکھ رہے تھے، بعض فکرمندی سے، بعض کو گدگدی ہو رہی تھی اور بعض بے فکر تھے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، جیسے جیسے امتحان کے دن نزدیک آتے زوفی اپنا اعتماد کھوتی جاتی۔ اسے لگتا اسے کچھ یاد نہ رہے گا یا وہ چکر کھا کے گر جائے گی۔ دن رات جاگ جاگ کے پڑھتی، بمشکل آنکھ لگتی تو اس میں بھی اسے عجیب و غریب خواب آتے، جیسے ابھی کی بدحالی کا سبب یہ تھا کہ ایک تو آج پہلا پیپر تھا، دوسرا اس نے خواب دیکھا کہ اس نے تو بہت شاندار پیپر دیا، لیکن جب ٹیچر پیپرز اکٹھے کر کے لے جا رہی تھی تو پانی کا بھرا جگ اس کی کاپی پر الٹ گیا اور اس کا لکھا ہر حرف مٹ گیا۔ جواب میں وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی اور حقیقت میں چیخ مار کے بیدار۔ تب سے سارا گھر تسلی کے لیے اٹھا تھا مگر اسے ایک پل کا قرار نہ تھا۔ تایا ابا نے اس کی حالت دیکھی تو مولانا صاحب سے ایک تعویذ لا کر بھی دے دیا۔ پانی پی کر قرار ملا۔ مجاہد تاج اسی کو دیکھ رہے تھے، ان کی سب بیٹیوں میں سب سے با اعتماد، بہادر، دو ٹوک، سچی ستھری بیٹی، مگر یہ تو اس کا بچپن کا وتیرہ تھا۔ اس بار اس کی حالت بہت بری تھی، شاید اس لیے کہ یہ امتحان اس کے میڈیکل کے داخلے کے لیے اہم ترین تھا۔ میں بھی پاس کروا دوں گا، میں تمہیں پاس کروا دوں گا، میری بڑی اوپر تک جان پہچان ہے، تایا جی نے کہا۔ نمبروں کی فکر مت کرو، میں تمہیں سیلف فائنانس پر پڑھا سکتا ہوں، ابا نے بھی تسلی دی۔ اس نے دونوں کو ابا میں عزت اور آن سے جینا پسند کرتی ہوں، کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے ہی کیوں؟ میں انگلی نہیں توڑوں گی، پورا ہاتھ ہی جڑ سے الگ کر دوں گی۔ بہت خوب۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انوکھی بچی پیدا کی تھی۔ زاہدہ کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ امی مجھے الٹی آ رہی ہے۔ زوفی یکدم واش روم کی سمت بھاگی۔ امی آج آپ مجھے چھوڑنے چلیں، بلکہ جب تک میں پیپر دیتی رہوں وہیں بیٹھ کر وظیفہ کرتی رہے۔ منہ خشک کر کے آتے ہوئے اس نے نئی فرمائش جڑ دی۔ میں؟ زاہدہ نے سب کو دیکھا۔ مجاہد تاج نے پل بھر سوچا اور اس بات میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ اب کپڑے وغیرہ نہ بدلیں، بس چادر لیں اور آ جائیں۔ وین والا بھی سارے شہر سے لڑکیاں لے کر امتحانی مرکز تک لے جائے گا۔ میرا سر تو اس سفر ہی میں پھٹ پڑے گا۔ وہ اب گاؤن پہن رہی تھی۔ بس 2 منٹ ٹھہرو۔ زاہدہ اندر بھاگی۔ ابھی تک تو وین آئی ہی نہیں ہے۔ اس نے وال کلاک دیکھ کر نئی پریشانی سر پر سوار کی۔ کلائی گھڑی پر بھی نگاہ دوڑائی۔ چہرے پر تفکرات کا جال بچھ گیا، رنگ پھر اڑ گیا۔ دھپ سے صوفے پہ بیٹھی۔ اب وہ اپنے بیگ کتابوں کو گھور رہی تھی۔ مجاہد تاج کو صبح سے مچائی گئی اس تھرتھری پر ہنسی آ گئی، ساتھ ہی بیٹی پر طرز۔ پیپر تابا کے بھی ہو رہے تھے۔ وہ آرٹس کی لڑکی تھی، اگر رات گئے پڑھتی تھی تو سب کے سر احسان چڑھاتی، صبح دیر گئے تک سوتی بھی رہتی۔ انہیں بیٹی کے ڈاکٹری کے جنون کی خبر تو بچپن ہی سے تھی۔ اپنی ساری گڑیوں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہی داخل رکھا کرتی تھی، بلکہ جب گڑیوں سے دل بھر جاتا تو گھر کا جو بندہ ہاتھ لگ جاتا اس کے منہ میں تھرما میٹر ڈال دیتی۔ فری میں گھر بھر کا BP چیک اپ تو بار بار ہوتا ہی۔ اسٹیتھوسکوپ کان میں اتنی دیر رہتا کہ کان سرخ ہو جاتا۔ خود انہیں بھی کئی بار انجیکشن لگوانا پڑا تھا، لیکن انہیں اب یقین آ گیا کہ وہ کتنی جنونی تھی اپنے شوق کے ہاتھوں۔ سنجیدہ، قطعی۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا جو تیزی سے ورق پلٹتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ساتھ ہی گھڑی دیکھ لیتی، کبھی اندرونی کمرے کی طرف جہاں زاہدہ گئی تھی۔ مجاہد تاج کی نگاہ بڑے بھائی مشاہد تاج پر گئی تو وہ بھی اسی نہج پر سوچ رہے تھے۔ انہوں نے زوفشا کی بات پر کبھی سنجیدہ جواب نہیں دیا تھا، سن کر بس سر ہلایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر کوئی مذائقہ نہیں۔ چشمے کے شیشے صاف کر کے آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ مسکرا دیے تھے۔ چھوڑو تم گاڑی والے کو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ روز ہی چھوڑ دوں گا جب تک پیپرز ہو رہے ہیں، لے بھی آؤں گا۔ وہ موبائل اور چابی اٹھا کے بولے۔ جی؟ زوفی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بند کرو اپنا منہ اور آواز تو اپنی ماں کو، اب دیر نہیں ہو رہی ہے، وہ دبنگ لہجے میں بولے۔ مجاہد تاج کو اپنی غلط فہمی کی تصحیح کرنا پڑی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح کا کوئی کام کرنے جا رہے تھے۔ زوفی کا امتحان مرکز گھر سے بہت دور شہر کے دوسرے کونے میں تھا۔ دوسرا
اس نے اپنی ایک عزیز شان دوست کو بھی ہمراہ لے کے جانا ہوتا تھا جو اپنے کالج کے گیٹ پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ مجاہد تاج نے دیکھا کہ شاید ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں تھیں، رنگ برنگی، ہر طرح کی شکل و صورت اور حلیوں کے مالک، متفکر چہرے، تیز قدم، گرد و پیش سے انجان رٹے لگاتی، کچھ ایسی جو آنے والے کڑے وقت پر لعنت بھیج کر خوش گپیوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک ان کی بیٹی تھی، ہل ہل کر انگلش کے ناقابل فہم سائنسی ناموں کے رٹے لگاتی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اکیلے ہی ہیں جو یہ عظیم کام کرنے لگے ہیں کہ اپنی بیٹی کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے رہے ہیں، مگر نہیں، یہاں ہر عمر کے لوگ تھے، مائیں، بہنیں، بھائی، باپ، دادا، نانا تک بچیوں کو چھوڑنے آ رہے تھے، اور وہ خود تو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ یہاں کئی تھے جو پورا وقت گیٹ کے باہر ہی کھڑے رہتے۔ 5 بچوں کے باپ ہونے کے باوجود زندگی میں پہلی بار وہ اس قسم کی مصروفیت میں گھرے تھے۔ ادھر طابہ کا امتحانی مرکز گھر سے نزدیک تھا اور پیپرز کے دن بھی الگ تھے۔ وہ زوفی جیسی قطعی نہیں تھی، پیپرز ہیں تو کیا، پاس ہی ہونا ہے نا، ہو جائیں گے۔ طابہ مسجد سے وین میں سوار ہو کے جاتی۔ زوفی کے پیپرز کے اختتام سے 2 پیپر پہلے طابہ فارغ ہو گئی تھی تو زاہدہ کی جگہ وہ ساتھ جانے لگی۔ زوفی کا ہر پیپر میں حال بے حال ہی ہو جایا کرتا تھا۔ السلام علیکم ابا، یہ بھرپور آواز زوفی کی تھی۔ السلام علیکم ابا، دوسری چہکتی آواز طابہ کی تھی۔ مجاہد تاج اپنی شاندار گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھے، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر دھرے تھے۔ سورج ونڈو اسکرین کے اوپر سیدھا پڑتا تھا۔ مجاہد تاج کا نظر کا چشمہ تھا۔ تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ آج آخری پیپر تھا نا ابا، وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے رول سموسے خرید رہی ہے۔ اتنے مزے کے سموسے ملتے ہیں ابا اس کالج کی کینٹین سے کہ بس۔ زوفی نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ پہلا دن تھا کہ اس نے پیپرز کے علاوہ ایک علیحدہ طویل جملہ کہا تھا۔ وہ جاتے وقت ورک پلٹ پلٹ کر رٹے لگاتی تھی، ہر سوال ہی اہم لگتا اور واپسی میں دیکھتی آیا صحیح کر کے آئی یا نہیں۔ ابھی بھی یہی مصروفیت تھی۔ تو تم بھی لے لیتی؟ ابا بیک مرر میں اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو پہلے ہی خرید لی ابا، کل کھا کر جب گھر میں تعریف کی تو سب نے کہا لے کے آنا۔ طابہ نے ایک بڑا شاپر اٹھا کر دکھایا۔ اتنا تو رش لگ جاتا ہے چھٹی ہوتے ہی، جگہ ہی نہیں ملتی رش میں گھسنے کی۔ سموسے کیا خاک ملنے تھے؟ طابہ نے جوشیلے لہجے میں بتایا، ساتھ ہی ایک چاکلیٹ کا ریپر کھولا، ایمانداری سے 2 حصے کیے اور زوفی کی جانب بڑھایا، دوسرا اپنے نقاب کے اندر ہاتھ ڈال کر منہ میں رکھ لیا۔ زوفی کی دوست ہانپتی کانپتی اجڑے حلیے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم انکل کہہ کر سیٹ پر گر گئی۔ وہ اپنا عبایا اور نقاب جو اجڑ گیا تھا اسے سیٹ کر رہی تھی۔ تو تم مجھے کہہ دیتی جب میں نے اپنے لیے تمہارے لیے بھی لے لیتی، طابہ بولی۔ بس ذہن سے نکل گیا۔ ابا اب چلائیے نا گاڑی، آپ اب تک کیوں رکے ہوئے ہیں؟ سیٹ پر ہو کر بیٹھے جب دیر گزری تو زوفی نے چونک کر کہا، چونکہ مجاہد تاج کے چہرے پر تمازت سی تھی، وہ رش ہے ادھر، آخری پیپر ہے نا ابا، آج کسی کو گھر جانے کی جلدی نہیں ہے۔ زوفی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ طابہ کی کسی بات کو سننے کے لیے ترچھی ہو کے بیٹھی تھی۔ اس میں ایسی کوئی شے نہیں بچی ہے کہ جو میں اسے پہچان سکتی، مگر جب وہ حلق پھاڑ کر ہنسی نا، وہ جناتی کہا، تب میں چونکی اور پھر پہچان گئی۔ اتنی موٹی پوری عورت لگ رہی تھی۔ ان تینوں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا تھا اور آج طابہ نے ایک ایسی کلاس فیلو کو دیکھا تھا جو میٹرک کے پیپرز کے اگلے ماہ بیاہی گئی تھی، آج اپنی کسی نند کے ہمراہ آئی تھی۔ زوفشاں، کیا تمہیں وہاں سامنے بلیک اور بلو ہیوی بائک نظر آ رہی ہے؟ وہ وہاں آئس کریم شاپ کے پاس، مجاہد تاج نے بہت ہلکے لہجے میں زوفی سے پوچھا۔ مجاہد تاج کی آنکھوں پر چشمہ ہنوز تھا، وہ اس کی سمت جھکے ہوئے تھے اور نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کے تاثر نے زوفی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ اس نے بے ساختہ ٹارگٹ کو دیکھا۔ کیا تم اس لڑکے کو پہچان رہی ہو؟ دیکھا ہے نا اس کو پہلے؟ ابا میں لڑکے کو؟ زوفی کی آواز گھٹی۔ بائک سوار نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر سر کو دائیں بائیں زور سے جھٹکا دیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر گھوما تو اس کا چہرہ بالکل سامنے ہو گیا۔ تب زوفی کی آنکھوں میں سراسیمگی پھیلی اور متزلزل تاثرات والے مجاہد تاج کی آنکھوں میں درشتی کے بعد آگ کی لپٹیں سی نکلنے لگی۔ زوفی کی ہتھیلیاں تربتر ہو گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باپ کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر پھر آئس کریم شاپ کی جانب دیکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے پورے جسم کی طاقت لگا کر بھاگتی آئی ہو۔ بائک سوار کا چہرہ ہیلمٹ کی آڑ میں چھپ چکا تھا۔ فاصلہ بہت تھا مگر زوفی کو صاف محسوس ہو رہا تھا وہ انہی کی گاڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زوفی نے باپ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے چھلکتی کیفیت کو وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اب وہ طابہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں لیزر شعاعیں بن گئی تھیں۔ فیصلے کی گھڑی، مگر طابہ بہت ہلکی آواز مگر تیزی سے اسکول فیلو کی شادی شدہ زندگی کو سنا رہی تھی۔ ایک بیٹا ہے،
رہتی تو کہیں پنڈی میں ہے، شوہر کی جاب ہے وہاں، مگر سسرال ادھر ہے۔ جس شوہر کی تعریفیں کر رہی ہے نا، وہ اس وقت اس کا ماما لگتا تھا، مگر مجھے لگ رہا ہے اب یہ اس کی ہی اتنے دن کی بور مصروفیت رٹے لگا کے حلق خشک ہونے کے بعد نیا موضوع ہاتھ لگا تھا۔ زوفی ذہین تھی، اپنی عمر کے حساب سے چہرہ شناس بھی، اور دوسرے وہ تابا کی بہن تھی اور اسے جانتی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ تابا اس سب سے بے خبر ہے۔ اس کا سارا دھیان قصے کی طرف تھا۔ ابا کی موجودگی کا لحاظ تھا سو آواز مدھم تھی۔ زوفی کو اپنے دل کے کہے پر یقین تھا، مگر ابا، کاش اس میں اتنی ہمت پیدا ہو سکے کہ وہ ابا کے چہرے کو جانچے یا کم از کم ایک بار دیکھ لے، مگر نہیں تو یہ مجاہد تاج نے گاڑی کو ریورس کر کے مین روڈ پر نہیں نکالا جیسا کہ روز کرتے تھے۔ جس رش کا وہ ذکر کر رہے تھے بہت تیزی سے وہ اسی میں سے نکلے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے سیدھے جا کر جب ٹرن کر کے دوسرے روڈ پر آئے تو گاڑی سیاہ بائک کے بالکل پاس سے گزری۔ یہ ایک فالتو کا لمبا چکر تھا، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے اسے اختیار کیا۔ ہیلمٹ میں چھپے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ سکتے تھے، مگر زوفی کو یقین ہوا وہ مجاہد تاج کے عین پیچھے بیٹھی تابا مجاہد پر ہی نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اور اسی لمحے مجاہد تاج بیک مرر میں تابا کو دیکھ رہے تھے اور زوفی مجاہد تاج کو۔ زناٹے سے گاڑی روڈ پر بھاگی تھی۔ یا اللہ، اب کیا؟ بائک سوار گاڑی کا پیچھا، ارے مالک! زوفی نے شدید خوف زدگی کے عالم میں آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجاہد تاج نے گاڑی کے سپیڈ میٹر کی جانب دیکھنا گویا گناہ سمجھا تھا۔ زوفی کی دوست کو اتارا۔ وہ شکریہ انکل جیسے الفاظ بہت سجا بنا کر کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق تر کرنے تک گاڑی زن ہو گئی۔ تابا کا دل بھرا نہیں تھا، وہ اب زوفی کو دوبارہ سے سب سنانا چاہتی تھی، مگر زوفی نے آنکھیں موند لیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو تابا پرس اور سموسوں کا شاپر سنبھالتی سرد سے اندر بھاگی۔ من کے قدم تو زوفی کے تھے، اس میں جنبش کی طاقت بھی نہ تھی۔ کیا تم نے پہلے کبھی اس بائک کو اپنے ارد گرد کہیں دیکھا؟ نہیں ابا، زوفی نے تیزی سے کہا۔ کبھی نہیں، قطعی نہیں۔ اس کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ مجاہد تاج کی آنکھوں میں تشکیک کے رنگ حاوی تھے۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا چاہیے ابا۔ بات سچ اور جھوٹ کی تھی۔ زوفی کے اندر کی صاف کو لڑکی اور لہجہ قطعیت سے بھرپور ہو گیا۔ مجاہد تاج نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ زوفی کا دل مطمئن تھا، اس نے ایک بار بھی پلک نہ جھپکی۔ کر لیا اعتبار، لیکن انہوں نے ٹھنڈا طویل سانس بھرا۔ وہ اب کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ کیا تم اتنے یقین سے یہ کہہ سکتی ہو کہ تابا بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی؟ زوفی نے حلق تر کیا۔ اسے لگا یہ سب سے مشکل سوال تھا، مشکل مرحلہ۔ مجاہد تاج کی نگاہیں لوہے کی گرم سلاخ تھیں اور اس کے چہرے پر داغی جا رہی تھیں۔ وہ تمہاری بہن ہے، تم ایک کمرہ، ایک بستر، ایک راستہ استعمال کرتی ہو زوفی۔ میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ زوفی کی نگاہیں اپنی ہتھیلیوں پر جمی تھیں۔ تابا اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جملہ مکمل کر دینے کے بعد زوفی کو لگا وہ اتنی دیر سے ننگے تار پر کرتب دکھانے کے سے انداز میں چل رہی تھی، اچانک سرے پر پہنچ گئی ہو۔ جو طمانینت اس کے دل میں پھیلی تھی، اس نے اس کے برعکس اپنے باپ کے چہرے پر بھی دیکھا۔ اسے دھیان آیا تو یکدم گردن گھما کر پیچھے گلی میں دور تک دیکھا۔ بائک سوار ان کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اس کی بے ساختہ حرکت مجاہد تاج کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو یقیناً تم نہیں جانتی ہوگی۔ میں اس بائک کو گلی کے کونے میں اسی راستے میں 3-4 بار یا شاید اس سے زیادہ مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ بس سوار کو آج دیکھا ہے، جاذب سلطان۔ زوفی کے لب بس ہل سکے تھے۔ اس کے سر پر کسی نے لوہے کا وزنی گز مارا تھا۔ ابا، اس کے منہ سے یوں ہی نکلا تھا۔ زوفی کے چہرے پر پھیلا سورج کا رنگ اور آنکھوں کا اضطراب حیران کو نہیں تھا۔ اس نے اب رزلٹ آنے تک یوں ہی رنگ بدل کر خود کو پریشان کرنا تھا، اور اس بار چہرے پر تھکن بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ وہ خاموش تھی اور محفل میں ہوتے ہوئے بھی جیسے نہیں ہوتی تھی، یا تو سوچ کا گہرا ترین رنگ یا آنکھوں میں بے حد خالی پن۔ دوسری جانب تابا، جس نے امتحان دیے تھے کہ دینے ہی تھے، مگر فراغت کا جشن وہ زیادہ دھوم دھام سے منانا چاہتی تھی، اور جشن کے ڈھنگ انوکھے۔ اماں، 5-7 سوٹ دلا دیں۔ 5-7 یعنی 12۔ بہن ہوش میں رہو، شادی مائدہ کی ہونی ہے، تمہاری نہیں، ماجدہ بولی۔ میں مائدہ کی شادی کی بات نہیں کر رہی، مجھے تو بس کچھ نئے ڈیزائن پسند آ گئے ہیں، وہی ٹرائی کرنے ہیں۔ جو بھی کہو، میں اتنے بہت سے پیسے تم اکیلی کو کبھی نہیں دے سکتی۔ 1-2 کی بات ہوتی تو مان بھی لوں، امی نے صاف جواب دیا۔ اچھا، آپ اپنے والے 1-2 کے پیسے دیں، باقی میں ادھر ادھر سے مانگ لوں گی۔ اس نے مصالحت کی راہ اختیار کی۔ 1 تو تائی جی بھی لے کے دے دیں گی۔ تائی جی مسکرانے لگیں، جواب نہ دیا۔ دراصل تائی جی، پھر اس مائدہ نے اپنی شادی کے کپڑے بنانے شروع کر دینے ہیں۔
तकियों पर कढ़ाइयाँ, लहाफों में डोरे, तो फिर मैं बीच में अपना काम डाल दूंगी तो अच्छा तो ना लगेगा ना। मैं तो इन फरागत के दिनों से फ़ायदा उठाना चाह रही थी। फिर माशाल्लाह मायदा के पास अपने कामों का वक्त ही ना। मैं ले दूंगी। ताए जी ने तसव्वुर की आंख से मायदा को झिलमिलाते कपड़ों के ढेर में घिरा देखा। चेहरे पर मुस्कान आ रुकी। अल्लाह के हुक्म से वह वक्त बस आया ही चाहता था। ताबा की चालबाजी पर सब ने उसे घूरा तो वो शानें उचका के रह गई। ताबा की उजलत, चालबाजी और मनवा कर ही उठने वाली इन हरकतों से सब वाकिफ़ ही थे। उसमें कोई नयापन नहीं था। उसने जो तय कर लिया वो होकर ही रहेगा। अब सब बाजार जाने का दिन तय कर रहे थे। ताबा बता रही थी कि अब उसे सबसे अच्छे वाले सूट के पैसे अब्बा से लेने हैं, और अब्बा इस वक्त बैरूनी कमरे की उस खिड़की के साथ बैठे थे जो अंदर कॉमन रूम में खुलती थी। वो ताबा को सुन रहे थे, उसे जांच रहे थे। कोई काबिल गिरफ्त हरकत जो बात का सिरा पकड़ा दे, मगर वो मगन थी, हंसती, मुसलसल बोलती, सबको बुलाती। बल्कि गुफ्तगू में एक मरहला ये भी आ गया कि ज़ूफ़ी भी उनके बीच में शामिल होकर बढ़ चढ़कर बोलने लगी। मुजाहिद ताज ने उस दिन के वाक़ये का किसी से जिक्र नहीं किया था। छुपाना मकसूद नहीं था, मगर वह सोच रहे थे कि क्या कहेंगे या किस तरह। उन्होंने सोचा कि वो हैदर सुल्तान का घर जाकर अपने तरीके से बात करेंगे, मगर ये ख्याल भी मुस्तरद कर दिया। बड़े भाई से हर मामले में मशवरा किया करते थे। वो उस दिन से आते जाते रास्तों को बगौर देखते और बाइक को मशकूक निगाहों से देखते। लड़कियां अब कॉलेज नहीं जा रही थी, वो फुर्सत के मज़े लूट रही थीं। उस रोज़ उन्होंने ज़ूफ़ी पर एतबार किया और फिर ज़ूफ़ी के एतबार पर भी एतबार कर लिया। पहले सगे भाइयों से हर बात कह लेने की आदत थी, मगर इस बार थोड़ा झिझक गए। एक मामूली सा शक या कुछ भी हो सकता है, उसका आगा पीछा कुछ ना हो। रिश्ता आने तक ठीक था, मगर जैसे जाजिब सुल्तान को वहाँ खड़ा देखकर उनके जहन ने बहुत आगे तक की सोच कर ली थी। सुनने वाला भी अपनी मर्ज़ी से सोचेगा और फिर ज़िंदगी भर उनकी बेटी के नाम के साथ एक वाक़या मिसाल के तौर पर मंसूब हो जाएगा। नहीं, बेहतर है वो खामोश रहें। लड़कियां अब घर के अंदर थीं और घर किले की तरह था। उनकी मंशा के बगैर वो वहाँ पर नहीं मारा जा सकता था। अगर खुदा न ख्वास्ता आगे कुछ और सूरत हाल होगी तो फिर उसे उस हिसाब से देख लेंगे। अभी मसलहत भरी खामोशी और पहलू तही बेहतर है। लेकिन बेहद ठंडे दिलो दिमाग से सोचे गए फैसले के बावजूद जब आंखों के आगे वो बाइक आती, जासिब सुल्तान सर झटक कर बालों में उंगलियां फेरता तो लगता जैसे जिस्म में लहू की जगह आतिश फिशां का सयाल बह रहा है। सारी मसलहत भरी सोचों पर पानी फिर जाता और एक नाकाबिल फ़हम कैफियत में जिस्म जलने भुनने लगता। वजह कुछ भी रही हो, भले से वो सड़क मेरी जागीर नहीं है, मगर तुम्हें वहाँ खड़े होने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुट्ठियाँ भींच कर सोचा था, और इस सोच को इतनी जल्दी अमली जामा पहनाना पड़ जाएगा उसकी खबर उन्हें खुद भी नहीं थी। जमील भाई लड़कियों के उस ग्रुप को अपनी अम्मी की सरबराही में बाज़ार छोड़ गए और कह दिया कि जब फारिग हो जाएं तो कॉल कर लें, वो आ जाएंगे। अब उधर कहने को सिर्फ कपड़े खरीदने थे, मगर वो मैचिंग पता नहीं किसके लिए हर गली में ख़वार होती। फिर बटन, फिर डोरियाँ, फिर फलां ढमका सूट पल भर में पसंद कर लेती। बस इन छोटी चीज़ों पर घंटों लगाती। और अब भी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई थी, मगर दिन ढल गया था और हिम्मत जवाब दे गई थी। बाकी का काम अगले किसी रोज़ पर उठाकर वापसी का कसद किया। वापसी पर वो हैरत ज़दा रह गई जब जमील भाई की जगह मुजाहिद ताज को ड्राइविंग सीट पर देखा। हाँ, जमील ही आ रहा था, मगर ऐन वक्त पर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। चाची जी के इस्तफसार पर उन्होंने सरसरी लहजा अपनाया और ये कोई काबिल गिरफ्त वजह नहीं थी, मगर ज़ूफ़ी का सर झुक गया। वो पेपर्स के बाद आज घर से निकली थी। उसने ताबा को देखा, वो खामोश थी और थैलों के अंदर मुंह घुसाए हुए अपनी चीज़ों को बसदे शौक़ देख रही थी। ज़ूफ़ी ने एक बार नज़रें उठा के बाप को देखा। उनका सारा ध्यान गाड़ी की जानिब था, मगर जब जूँ ही यकदम पल भर को नज़रें चार हुई थीं, तब उन आँखों में छुपा प्याम। ज़ूफ़ी का दिल दुख से भर गया था। उसने गर्दन मोड़कर भागती गाड़ियों को देखना शुरू कर दिया। चाची जी माश्ता से कुछ बात कर रही थी। माश्ता एक आध टुकड़ा लगा देती। ताबा गांठ खोले बिना थैलों ही में घुसी हुई थी। जब गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए कि सब बुरी तरह उछली और आगे बराजमान ज़ूफ़ी का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। कान का पर्दा फाड़ती आवाज़ ने कई और गाड़ियों को भी ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया था। सबको यकीन हुआ टायर से चिंगारियाँ ज़रूर निकली होंगी। सब ने हवास बहाल होने पर मुजाहिद ताज को देखा, जिनके जबड़े भिंचे हुए थे और स्टीयरिंग पर जमे हाथों की रगें नुमायाँ हो रही थी। चाची जी ने संभल कर भाई जी कहा और ज़ेर-लब आयात पढ़ने लगी। लड़कियां अपनी पेशानी मसलते हुए हिजाब दुरुस्त करने लगी। ताबा के तो थैले ही गिर गए थे। फ़कत ज़ूफ़ी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उसने बाप का चेहरा देखा।
شام ڈھل چکی تھی اور چشمے کے شیشے چمک رہے تھے۔ اس نے باپ کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور اس کا دل بند ہو گیا۔ وہ سیاہ بائک ان کی گاڑی کے پاس غیر محسوس انداز میں ہلکی ہوئی اور پھر زن سے آگے نکل گئی۔ زوفی نے تابہ کو دیکھا۔ اس کی ہتھیلی پر 5 خوبصورت بٹن پڑے تھے۔ وہ بہت الجھن سے کہہ رہی تھی، باقی کے 3 نیچے گر گئے ہیں، کہیں پاؤں کے وزن سے ٹوٹ ہی نہ جائیں، دھیان رکھو۔ وہ متلاشی نگاہوں سے نیچے دیکھ ہی رہی تھی۔ مجاہد تاج نے یکدم گاڑی بڑھائی۔ اس بار رفتار بہت تیز تھی۔ وہ یقیناً بائک کا تعاقب کرنا چاہ رہے تھے مگر بائک کہیں نہیں تھی۔ ناکامی کا احساس سرخی میں بدل رہا تھا اور سرخی کا انت سیاہی۔ تبھی زوفی اور مجاہد تاج کی نگاہ گھر سے دور پارک کے گیٹ پر گئی۔ جاذب سلطان انہی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ زمین میں دبا بیج راز ہوتا ہے، ایک بار کومپل پھوٹ جائے تو سب بیاں ہو جاتا ہے۔ رنگ، روپ، نسل، قد کاٹ اور پھل، سب کومپل کو دیکھتے ہیں۔ زمین نے کلیجہ شک ہونے پر تکلیف کو کیسا جھیلا، یہ کبھی نہیں سوچتے۔ زمین بتاتی نہیں ہے نا، مگر مجاہد تاج چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ زوفی کو تو پلک جھپکتے ہی کا سا وقفہ لگا۔ اس نے تایا اور چاچا کو تیز قدموں سے اندر آتے دیکھا تھا اور جمیل بھائی کا چہرہ سنجیدگی اور گمبھیرتا کی تصویر تھا، اور شکیل عقیل جو ناسمجھی کے عالم میں مجاہد تاج کو سن رہے تھے، اور پھر ان کے جبڑے بھیجنے لگے۔ آنکھوں میں خون اترا، بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں اور کنپٹیاں سلگنے۔ انہیں سیاق و سباق سنایا جا رہا تھا مگر دلچسپی ندارت۔ انہیں کچھ ہدایات بھی دی جا رہی تھیں مگر وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا رہے تھے۔ انہیں آگے کا فیصلہ خود کرنا تھا۔ گھر کی عورتوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان سب سے پوچھتی تھی کہ تم سب ابھی باہر سے آئی ہو، ہوا کیا ہے؟ زوفی نے بھی سب کی طرح لا علمی کا اظہار کیا مگر پھر اس نے بھی سب کے ساتھ دیکھا۔ شکیل کے ہاتھ میں بیٹ تھا۔ عقیل نے غسل خانے سے کھیس دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیا تھا۔ نکلتا ہوا شکیل واپس پلٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ تلاشتا ہوا آیا تھا۔ زوفی کی زبان دانتوں تلے آ گئی، اور باقی خواتین جن جن کی نظریں پڑی تھیں ان کا بھی یہی حال تھا۔ 4 جڑی ہوئی پیتل کی انگوٹھیاں جن کے اوپر تیز دھار کونے ابھرے ہوئے تھے اور جو مکہ ماریں تو گوشت کے اندر تک دھنس جائیں، کھال نوچتی باہر آئیں، شکیل نے پہن لی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سب لوگ؟ چاچی جی کا دل زیادہ خراب تھا۔ ان کے لڑائی بھڑائی کے شوقین بیٹوں کو جنہیں سمجھا بجھا کے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا، آج ان کو خود اپنے منہ سے کس آگ میں کودنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ لیکن نہیں، ان کا سب سے سلجھا ہوا تمیز دار بیٹا جمیل بھی سر جارحانہ تاثرات کے ساتھ ان کے پوچھنے پر بمشکل ضبط کرتا اپنا شانہ چھڑا کر گاڑی لے کر نکلا تھا۔ ایسا سبق سکھانا کہ آنے والی نسلوں تک یاد رہے۔ مجاہد تاج پیچھے سے چلا، نسلوں کی کہانی؟ یہیں تک چلنا تھا وراثت کا قصہ؟ اب کیا میں نسلوں کو آنے دوں گا؟ یہی تھا خاندان کا آخری چشم و چراغ جسے بجھا کے ہی آؤں گا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔